طارق صاحب، آپ جو ہیں آپریشن کمانڈر رہ چکے ہیں بلوچستان میں، پشاور یعنی کہ 11 کور کے ہیڈ کوارٹر میں رہ چکے ہیں، مطلب دونوں بارڈرز پہ آپ رہ چکے ہیں اس وقت جو ہاٹ ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس تو انٹیل اتنی زیادہ ہے، یہ جو جس طریقے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں افغانیوں کو کہ تسی واپس جاؤ اینڈ نتھنگ ڈوئنگ، ٹھیک ہے، ویزا ہے تے آؤ نہیں تے ہو، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے یار. اتنے تو لٹ پئی ہے، خالہ جی کا گھر بڑا ہے، یہ تو دل کردہ آ جاتا ہے اتنے. تو وہ ہو سکتا ہے از اٹ پاسبل؟ کیونکہ جو آپ اور میں، کیونکہ آپ میرے استاد محترم بھی ہیں، تو آپ نے جو اور میں نے جو شیئر کی ہوئی یہ چیزیں وہ یہ ہیں کہ آرام سے پیدل آتے جاتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی پوائنٹس جو ہیں 12 کے قریب پوائنٹس ہیں ایسے جہاں پہ یہ مطلب آتے جاتے ہیں افغانستان سے یہاں پہ پاکستان میں. بالکل ایسی ہے جی، ایسے ہی ہے. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا، واقعی انہوں نے پاکستان کو خالہ جی کا گھر بنایا. ہاں، خالد دا ویڑا کر لو. آپ دیکھیں جو منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں، بات بڑی اچھی کر رہے ہیں کہ بات چیت سے کریں، ان کو سمجھائیں. مطلب سمجھے اموں کو کون سمجھائے؟ 2021 سے 4 سال گزر گئے، سمجھا کے وہ کتنا سمجھائیں. تو آئی تھنک دیر از اے ٹائم ونس یو ہیو ٹو سے انف از انف. اور پھر ہماری کیونکہ ڈپلومیسی اور پولیٹیکل پالیسی وہ اس کو رزلٹ اچیو نہیں کر سکی، تو ملٹری جو ہے ٹول کو استعمال کرنا پڑا. اچھا. اور جس سے یہ پھر یہ آئے کہ جی ہم سے سیز فائر کریں. اچھا، سیز فائر اس لیے تو نہیں ہے کہ دے آر بائنگ ٹائم، وہ بھی ہو سکتا ہے، بٹ بیسیکلی دے سیڈ کہ سیز فائر ہو. ہم تو فائر ان کو دیکھیں نا، 10 تاریخ کو یہ متقی صاحب پہنچتے ہیں وہاں پہ، امیر خان متقی انڈیا میں، 10 سے فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، 11 کو اٹیک شروع کر دیتے ہیں. اور امیر خان متقی صاحب کو آپ یہ دیکھیں کہ اس تک چلے گئے کہ انڈیا میں بیٹھ کے کشمیر کی پالیسی پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ جموں اور کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں دوحہ ایگریمنٹ جو ہوا 2020 میں، فیبروری 2020 میں رانا بھائی، اس میں دیکھیں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا. پاکستان ان کو پوری دنیا میں پروموٹ کرتا تھا. جی جی. اور امریکن کو لا کے ٹیبل پہ بٹھایا، بات چیت کی، اور اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی سرزمین کسی بھی جو ہے ملک امریکہ اور اس کے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ہم انہیں ثبوت دے دے کے تھک گئے. جیسے آئی ایس پی آر نے آج بتایا کہ 600 سے زیادہ دفعہ فارن آفس انہیں ثبوت دے چکا ہے. 200 سے زیادہ فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں. ٹھیک. تو میں 200 سے زیادہ فلیگ میٹنگ کے حساب لگا رہا تھا کہ ہر ہفتے 1-2 میٹنگز ہو رہی ہیں. اچھا. ان کے ایمبیسڈر کو 150 سے 200 دفعہ ملا کے ڈیمارشے کیا گیا. ٹھیک. بتایا گیا، ثبوت دیے گئے، اور اس کا یہ ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیں گئے کیا کرنے وہاں سے. اور جب ٹرمپ نے اپنا پریزیڈنسی سنبھالی تو اس نے کہا، جیسے ان کی پرسنالٹی ہے، ایک بات کر دیتے ہیں کہ $40 ملین ہر ہفتے کا ہم ان کو دے رہے تھے. اس نے وہ بند کی. اور پھر ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں. تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، تھوڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم کہیں اندر انٹیریئر سائڈ پہ جا کے کیمپ بنا دیتے ہیں، آپ کے بارڈر سے ہٹا لیتے ہیں. تو انڈیا بھی جا کے پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ پیسے دیں. اور انڈیا دیکھیں ان کے ساتھ پانی کے بھی معاہدے کر رہا ہے کہ جو کابل ریور آتا ہے اس پر ڈیم بناؤ، پاکستان کا پانی روکو. خود بھی روک رہا ہے، ان کو بھی کر رہا ہے. دس از سم تھنگ نیو، یعنی کہ اب یہ تھوڑی سی دوسری طرف چل پڑے. تو اس لیے میں دیکھیں ہم نے یہ تمام چیزیں، جیسے آپ نے کہا نا خالہ جی، واٹر پریشر بھی ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں. واٹر وار، بلکہ واٹر پریشر. اب دیکھیں آپ نے جو خالہ جی کا بیڑا بنایا ہوا ہے، آپ دیکھیں تورخم کی کراسنگ دیکھیں، خرلاچی کی کراسنگ دیکھیں، غلام خان کی کراسنگ ہے، پھر انگور اڈے کی کراسنگ ہے، چمن کی مشہور کراسنگ ہے، پشین قلعہ عبداللہ کی کراسنگ ہے، براپچا کی کراسنگ، بدینی کراسنگ، درجنوں کراسنگ بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک. باقی جو اس کے 6 ملک ہیں جو افغانستان کے، کہیں 2 سے 3 سے زیادہ کسی کی کراسنگ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے ان کے کیمپ پورے پاکستان میں پھیلا دیے. ٹھیک. وہ دیکھیں وہاں پہ جو ایران ہے، سب سے زیادہ ریفیوجی پاکستان کے بعد ایران میں ہے، اس نے سارے کیمپ بارڈرز کے پاس رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور سخت سیکیورٹی ہے، کہیں جا نہیں سکتے. ہم نے الاؤ کیا کہ بزنس بھی کریں، گن کلچر بھی دیکھیں پروموٹ کرتے رہے، ڈرگز بیچتے رہے. اور جیسے پاکستان کی پولیس جیسے ابھی کہا ہے واپس چلے جائیں، بڑی اچھی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ 79 کے بعد جو افغانی پاکستان میں آئے ہیں، ایک دفعہ سب کو واپس جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دے شوڈ گیٹ دی ویزا، جائیں اور وہاں سے ویزا لے کے پاکستان آئے. کیونکہ ہماری جو پولیس ہے جس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر، وہ اتنی کرپٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل جو ہے اس نے ایمنسٹی نے اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں سب سے کرپٹ 3 ادارہ پولیس ہے. اتنی بے بتاشا رپورٹیں ہیں رانا بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پکڑتے ہیں انلیگل افغانیوں کو 20-25 ہزار لے کے چھوڑ دیتے.
تو ایک دفعہ ہمیں چاہیے کہ 100% افغانیز گوز بیک پراپر ویزے لے کے آئیں بالکل صحیح. اور پھر ہمیں پاکستان اور بارڈر سیکورٹی میجر کو ٹائٹ کریں, بالکل ٹھیک. انشور کریں. از اٹ پاسبل کہ یہ جو آپ 12 پوائنٹس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جو ان چیک آتے رہتے ہیں یہاں پہ آتے رہتے ہیں, مطلب اس میں سب پہ بایو میٹرک سسٹم نہیں ہے, صرف تورخم اور میرا خیال ہے چمن میں, باقی پہ تو ہے ہی نہیں. تو ہمیں پراپر وہاں بایو میٹرک سسٹم جب تک انسٹال نہیں ہوتا اس کو کنٹرول بند کر دیں. ٹھیک ہے. پھر 70% ٹریڈ ہم سے لیتے ہیں, اس پہ آتا ہوں میں, وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اس پہ ٹریڈ پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں جو ہمارے لیوریجز ڈیٹیل میں ہیں ہمیں لیوریجز انٹیلیجنٹلی استعمال کرنے ہوں گے, اور پاکستان کے انٹرسٹ کو بالکل ہم نے انشور کرنا ہے اور زیرو کمپرومائز کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے.